السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کر رہے تھے۔ ہم نے 4 کہانیوں کا پہلے ترجمہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہم باب البومی والغربان، اس کی پہلی قسط کا ہم ترجمہ کر چکے تھے۔ اب ہم بلا کسی تمہید کے آگے کے ترجمے کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، قال الغراب، کوے نے کہا، زعموا ان جماعۃ من الکراکی لم یکن لہا ملکن۔ یہ واقعہ بتلایا جاتا ہے کہ آبی پرندوں کے ایک جھنڈ کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ فاجمعت، اجمع یجمع اجماع، اتفاق کرنا، طے کرنا۔ انہوں نے فاتفقت امرها، فاجمعت امرها على ان یملکنا علیہن ملک البومی، فاجمعت امرها على ان یملکنا علیہن ملک البومی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ اپنے لیے چمگاڈروں کے بادشاہ کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں۔ فبینما ہی فی مجمعہا اذ وقع لها غراب، وہ اپنی اسی مجلس میں تھے کہ ایک کوا وہاں پر آیا۔ اذ وقع لها غراب، ایک کوے کی وہاں پر آمد ہوئی۔ فقالت، اس نے کہا، لو جاءنا هذا الغراب، تو ان آبی پرندوں کے جھنڈ نے کہا، لو جاءنا هذا الغراب لاستشرنا، استشارہ یستشار استشار، مشورہ طلب کرنا، باب استفعال سے، اگر ہمارے پاس یہ کوا آ جاتا تو ہم اس سے اپنے معاملے میں مشورہ کرتے۔ فلم یلبسنا دون ان جاءہن الغراب، تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے پاس کوا آیا۔ فاستشرنہ، انہوں نے کوے سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، لو ان الطیر بادت من الاقلیم، باد یبید بیدا، مانے ختم ہو جانا، ناپید ہو جانا۔ اگر پرندے سارے دنیا سے، سارے علاقوں سے ختم ہو جائیں۔ آگے دیکھیے، وَفَقُدَ الطَّاؤُسُ وَالْبَتُّ وَالنَّعَامُ وَالْحَمَامُ مِنَ الْعَالَمِ لَمَا اضْطَرَرْتُنَّ إِلَىٰ أَن تُمَلِّكْنَا عَلَيْكُنَّ الْبُومَ الَّتِي هِيَ أَقْبَحُ الطَّيْرِ مَنظَرًا وَأَسْوَأُهَا خُلْقًا وَأَقَلُّهَا عَقْلًا۔ مور، بطخ اور شتر مرغ اور کبوتر ساری دنیا سے ناپید ہو جائیں، نایاب ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو تم اس بات کے لیے مجبور سمجھے جاؤ گے کہ تم اپنے اوپر اس چمگاڈر کو بادشاہ بناؤ جو نہایت بدصورت ہے، اقبح الطیر منظراً، جو نہایت ہی زیادہ بدصورت ہے، واسوأها خلقاً، جو نہایت ہی زیادہ بد خلق ہے، بد اخلاق ہے، وقلها عقلاً، اور نہایت ہی زیادہ کم عقل ہے۔ آگے دیکھیے کہ واشدها غضباً، اور نہایت ہی زیادہ غصہ آور ہے، وابعدها من کل رحمہ، اور بے انتہا، بے پناہ، بے انتہا بے رحم ہے، یعنی رحمت سے بالکل دور ہے، بہت زیادہ غصہ آور ہے۔ مع عماها وما بها من العشاء بالنہار، اس کی اندھے پن اور دن میں اس کے کانے ہونے کے ساتھ، اور اس کے دن میں اندھے پن کے ساتھ ساتھ یہ سارے عیوب جب اس کے اندر موجود ہیں۔ وَأَشَدُّ مِن ذَلِكَ وَأَقْبَحُ أُمُورِهَا صَفْحُهَا وَسُوءُ أَخْلَاقِهَا، اس کی سب سے زیادہ بری اور اس کے معاملات میں سب سے زیادہ قبیح اور بدترین چیز اس کی بیوقوفی ہوتی ہے اور اس کی بد اخلاقی ہوتی ہے۔ إِلَّا أَن تَرَيْنَا أَن تُمَلِّكْنَهَا، اگر تمہاری یہ رائے ہو کہ تم اس کو اپنا بادشاہ بناؤ ہی، وَتَكُنَّ أَنتُنَّ تُدَبِّرْنَ الْأُمُورَ دُونَهَا، تو تمہارے لیے بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے معاملات کو اس کے بغیر اپنی رائے سے اور اپنی عقل سے طے کرو، اس کے معاملے میں اپنے معاملات کے بارے میں تدبیر کرو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اس کو اپنا بادشاہ بناؤ۔ کما فعلت الارنب التی، جیسا کہ اس خرگوش نے کیا، زعمت ان القمر، زعمت جس نے یہ گمان کیا تھا
کہ ان القمر ملکہا کہ چاند ان کا بادشاہ ہے، ثم عملت برأیہا پھر اس کی رائے پر عمل کیا تھا، قالت طیر تو پرندے نے کہا وہ کیف کان ذلک یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا، تو قال الغراب کوے نے کہا زعموا ان ارضا من اراضی الفیلہ تتابعت علیہ السنون، کوا کہتا ہے کہ یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ ہاتھیوں کی سرزمین پر مسلسل قحط آیا۔ سینون یہ سینتن کی جمع ہے، مسلسل تتابع باب تفاعل سے مسلسل ان پر قحط آیا، اجدب یجدب اجداب، اور ان پر خشک سالی آئی، وقل ماؤہا وہاں کا پانی کم پڑ گیا، وغارت عیونہا اور عیون چشمے کو کہتے ہیں، وہاں کے چشمے جذب ہو گئے، اندر گھس گئے، ڈوب ہوئے، جذب ہو گئے، غار یغور غوراً میں نے ڈوب جانا، وزوا یزوی باب ضرب یضرب سے مرجھا جانا، وزوا نبتہا اور اس کے پودے مرجھا گئے، ویبیسا شجرہا یبیسا یہی بس ہو باب سمیع اسموں سے خشک ہو گئے، اس کے درخت خشک ہو گئے، فاصاب الفیلۃ عطش شدید فیلۃ تو ہاتھیوں کو بہت زیادہ پیاس لگی، فشکونا ذلک الی ملکہن انہوں نے اپنے بادشاہ سے اس کی شکایت کی، فارسل الملک رسلہ وروادہ فی طلب الماء اس نے اپنے پیامبر کو، پیغام رساں کو اور اپنے پانی کے تلاش کرنے والوں کو پانی کی طلب میں بھیج دیا، فی کل ناحیۃ ہر جگہ میں، فرجع الیہ بعض الرسل بعض فرشتہ دے پیغام رساں اس کے پاس واپس آئے، فاخبرہ انی قد وجدت بمکان کذا عینا اور اس نے اس کو یہ بتلایا کہ میں نے فلاں جگہ پر ایک چشمہ دیکھا، یقال لہا عین القمر جس چشمے کو عین القمر کہا جاتا ہے، یعنی چاند کا چشمہ کہا جاتا ہے، کثیرۃ المیاہ جس میں پانی بہت زیادہ ہے، فتوجہ الملک ملک الفیلۃ تو ہاتھیوں کا بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا، الی تلک العین اس چشمے کی جانب چلا، لیشرب منہا ہوا وہ فیلتہ تاکہ وہ خود وہاں سے پانی پیے اور اس کے دیگر ہاتھی بھی وہاں سے پانی پیے، وکانت العین فی ارض للارانی اور یہ چشمہ چند خرگوشوں کی سرزمین میں تھا، خرگوشوں کی سرزمین میں چشمہ تھا، فوطئنا ان لوگوں نے رون دیا، وطیئا یتأ منے رون دینا، وطئن منے رون دینا باب سمیع اسموں سے، تو انہوں نے خرگوشوں کو ان کے بلوں کے اندر رون دیا، فہلکنا منہن کثیرا اور ان میں سے بہت ساروں کو انہوں نے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، فاجتمعت الارانی الی ملکہا تو یہ سارے خرگوش اپنے بادشاہ کے یہاں اکٹھے ہوئے، فقلنا لہو اس سے کہا قد علمت ما اصابنا من الفیلۃ آپ نے تو وہ جان لیا ہے جو مصیبت ہمیں ان ہاتھیوں کی جانب سے پہنچی ہے، تو اس نے کہا لیحذر منکن کل ذی رأی رأیہ اس نے کہا کہ تم میں سے ہر ذی رائے ہر صاحب رائے شخص اپنی رائے کو پیش کرے، فتقدمت ارنب من الارانب ایک خرگوش آگے بڑھا، آگے دیکھیے، یقال لها فیروز جس کا نام فیروز تھا، وکان الملک یعرفها بحسن الرأی بادشاہ اس کی اصابت رائے اور اس کے ادب و اخلاق سے واقف تھا، جانتا تھا، فقالت اس نے کہا ان رأى الملک ان یبعثنی الی الفیلہ اگر بادشاہ یہ مناسب سمجھیں رائے دیں کہ مجھے ہاتھیوں کے پاس بھیج دیں، ویرسل معی امینا اور میرے ساتھ ایک امانت دار شخص کو بھی بھیج دیں، لیرا ویسمع ما قل تاکہ وہ جائے اور جا کر دیکھے اور سنے جو میں کہتا ہوں، تو دیکھیے یہاں پر الفیلۃ فی طریقہم الی الماء یہاں پر اس فوٹو میں جو ہاتھی ہیں وہ پانی کی جانب جا رہے ہیں، تو خرگوش کہتا ہے وَيَرْفُعُهُ إِلَى الْمَلِكِ اور ساری بات وہ امین جو اس کے ساتھ میں جائے وہ بادشاہ کو پہنچا دے، فقال لها الملک بادشاہ نے کہا انت امین تم خود بھی امانت دار ہو، وَنَرْضَى بِقَوْلِكَ اور تمہاری بات سے ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں، فَانْطَلِقِي تم چلے جاؤ، إِلَى الْفِيلَةِ تم تنہا فیلتی ہاتھیوں کے پاس جاؤ، بلغی عنی ما تريدين اور میری جانب سے جو تم چاہتے ہو وہ بات پہنچا دو، وعلمی لیکن یہ جان لو کہ ان الرسول کہ پیغام رساں اپنی رائے اور اپنی عقل اور اپنی نرمی اور اپنی فضیلت کے ذریعے سے یخبر عن عقل المرسل بھیجنے والے کی عقل کا پتہ دیتا ہے، اخبار یخبر اخبار باب فالسخ پتہ دیتا ہے، خبر دیتا ہے، فعلیک باللین والرفق والحلم والتأنی اس لیے تم کو نرمی کو اختیار کرنا چاہیے اور
اور سہولت پن کو اختیار کرنا چاہیے، بردباری کو اختیار کرنا چاہیے، دور اندیشی کو اختیار کرنا چاہیے۔ فإن الرسول هو الذي يلين الصدور، چونکہ پیغام پہنچانے والا ہی وہ ہوتا ہے جب وہ نرمی کو اختیار کرتا ہے، نرم روی کو اختیار کرتا ہے تو دلوں کو نرم کرتا ہے۔ ويخشن الصدور صدور اذا خریقہ، جب وہ بیوقوف پنا کرتا ہے تو دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ ثم ان الارنب انطلقت فی لیلۃ قمرا، پھر وہ خرگوش چاندنی رات میں چلا، حتی انتہت الی الفیلہ، اور ہاتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ وکریہت ان تدنو منہن، اور ان کے قریب ہونے سے اس نے ڈر کیا، خوف کیا، اس اندیشے سے، مخافت ان یطعنہا بارجلہن، اس اندیشے سے کہ وہ اس کو اپنے پیروں سے رون دے، ویقتلنہا، اور وہ اس کو قتل کر دے، وان کن غیر متعمدات، گرچہ کہ ان کا یہ قتل کرنا عمدن نہ ہوگا۔ ثم اشرفت علی الجبل، پھر وہ چڑھ گیا، اشرف یشرف اشراف چڑھنا، باب فعل سے وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ ونادت ملک الفیلتی، اور ہاتھیوں کے بادشاہ کو اس نے آواز دی اور اس سے کہا ان القمر ارسلنی الیک، مجھے چاند نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ والرسول غیر ملوم فیما یبلغ، اور پیغام رساں جو بھی وہ پیغام پہنچاتا ہے اس سلسلے میں ملامت کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ وإن غلظ فی القول، گرچہ کہ وہ بات میں سختی کو اختیار کرے، تیز و تند لب و لہجہ کو وہ اختیار کرے، اغلاظ مانے باب فعل سے سخت پنے کو اختیار کرنا۔ قال ملک الفیلتی، ہاتھیوں کے بادشاہ نے کہا فما الرسالہ، پیغام کیا ہے، چاند نے تمہیں کون سا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ ہاتھیوں کا سردار پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے قالت یقول لک، اس نے یعنی خرگوش نے کہا چاند آپ سے کہتا ہے کہ انہ من عرف فضل قوتہ علی الضعفاء، جو شخص کمزوروں کے مقابلے میں اپنی قوت کی فضیلت کو جانتا ہے، فاختر بذلک فی شان الاقویاء، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کے سلسلے میں کمزوروں پر قیاس کرتے ہوئے، قیاسا لهم علی الضعفاء، کمزوروں پر قیاس کرتے ہوئے دھوکہ کھا جاتا ہے، کانت قوتہ وبالا علیہ، تو اس کی قوت اس کے لیے وبال بن جاتی ہے، یعنی کمزوروں پر قیاس کرتے ہوئے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کے سلسلے میں بھی وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، تو پھر وہ اس کا کمزوروں کے مقابلے میں اس سے زیادہ طاقتور لوگوں کو کمزور سمجھنا یہ اس کے لیے وبال جان بنتا تھا۔ وانت قد عرفت فضل قوتک علی الدواب، اور آپ تو جانتے ہیں، تم تو جانتے ہو اپنی جانوروں کے مقابلے میں اپنی قوت و طاقت کی فضیلت کو۔ فغرک ذلک، اس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فعمدت الی العین التی تسمی باسمی، اسی لیے تم نے اس چشمے کا قصد کیا، ارادہ کیا جو میرے نام سے جانا جاتا۔ فشربت منہا، اس کا پانی پی لیا۔ وقدرتہا، اور اس کے پانی کو تم نے گدلا کر دیا، گندا کر دیا۔ فارسلنی الیک، تو چاند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ فانذرک، میں تم کو ڈراتا ہوں، اللہ تعود الی مثل ذلک، کہ تم اس طرح دوبارہ یہاں پر نہ آؤ۔ وانک ان فعلت اغشی بصرک، اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو تمہارے آنکھ کو اندھا کر دوں گا۔ وَأُتْلِفُ نَفْسَكَ، اور تم کو تلف کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّن رِسَالَتِي، اگر تم کو میرے پیغام کے سلسلے میں شک و شبہ ہے، فَهَلُمَّ إِلَى الْعَيْنِ مِن سَاعَتِكَ، تو تم اس چشمے کے پاس اسی وقت آ جاؤ۔ فَإِنِّي مُعَافِيكَ بِهَا، میں بھی وہاں پر آتا ہوں۔ فَغَضِبَ مَلِكُ الْفِيلِ مِنْ قَوْلِ الْعَرْنَبِ، فَعَجِبَ مَلِكُ الْفِيلَةِ مِنْ قَوْلِ الْأَرْنَبِ، ہاتھیوں کا بادشاہ خرگوش کی اس بات سے تعجب میں پڑ گیا۔ فانطلق الی العین ما فیروز الرسول، فیروز پیغامبر کے ساتھ، پیغام رساں کے ساتھ اس چشمے کے پاس پہنچا۔ فلما نظر الیہا، جب وہ چشمے میں دیکھا، رأى ضوء القمر فیہا، تو اس نے چاند کی روشنی کو دیکھا۔ فقالت له فیروز الرسول، فیروز پیغامبر فیروز نے اس سے کہا خذ بخرطومک من الماء، اپنی سونڈ سے پانی لو، فاغسل بها وجهک، اپنے چہرے کو اس سے دھو لو، واسجد للقمر، چاند کو سجدہ کرو۔ فادخل الفیل خرطومه فی الماء، تو ہاتھی نے اپنی سونڈ کو پانی میں ڈال دیا۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ تصویر میں بتا رہے ہیں کہ الفیل یسجد للقمر، چاند پانی میں نظر آ رہا ہے اور ہاتھی اس کو سجدہ کر رہا ہے۔ آگے دیکھیے، ہم اب تھوڑا سا پڑھ کر ہم قسط کو ختم کرتے ہیں۔ فتحرک، تو پانی جب اس نے اپنے سونڈ کو پانی میں ڈالا تو پانی ہلنے لگا۔ فخیل للفیل، خیل یخیل تخیلا، مانے خیال ہونا، احساس ہونا، تو
ہاتھی کو یہ احساس ہوا کہ ان القمر ارتعدا، کہ چاند لرز رہا ہے۔ فقال، اس نے کہا ما شان القمر ارتعدا، کہ چاند کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ لرز رہا ہے؟ اتراہ غضب من ادخال الخرطوم فی الماء، کیا تمہیں سمجھتے ہو کہ چاند میرے پانی میں سونڈ کو ڈالنے سے غصہ ہو گیا؟ قالت فیروز الارنب، فیروز نامی خرگوش نے کہا نعم۔ فسجد الفیل للقمر مرۃ اخرى، تو ہاتھی نے دوسری مرتبہ چاند کو سجدہ کیا۔ وتاب الیہ مما صنع، جو کچھ بھی اس نے کیا تھا اس سے وہ تائب ہو گیا۔ وشرط الا یعود، اور اس نے یعنی یہ عہد کیا، یہ شرط لگائی کہ وہ اس طریقے سے دوبارہ نہیں کرے گا، ہوا نہ وہ ولا احد من فیلتہ، نہ اس کے دیگر ہاتھی۔ قال الغراب، کوے نے کہا وما ما ذکرت من امر البوم، جو کچھ میں نے جو کچھ چمگاڈر کے سلسلے میں تذکرہ کیا، فإن فيها الخب والمکر والخدیع، اس کے علاوہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم چمگاڈر کو اپنا سردار بناؤ، تو اس کے علاوہ اس کے اندر دھوکہ دہی بھی ہے، مکر و فریب بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ شر الملوک المخادع، اور بادشاہوں میں سب سے بدتر بادشاہ ہوتا ہے جو دھوکہ دینے والا۔ وابتلی بسلطان مخادع وخدمہ، اور جو شخص دھوکے باز بادشاہ اور اس کے خادموں سے آزمایا جاتا ہے، اصابہ ما اصاب الارنب والسفرد، تو اس کو وہی مصیبت پہنچتی ہے جو خرگوش کو اور سفرد نامی پرندے کو جو مصیبت پہنچی تھی۔ ہی نحتکم الی السنور، جب ان دونوں نے مل کر، یعنی خرگوش نے اور سفرد نامی دونوں پرندے نے مل کر فیصل بنایا تھا، احتکام نے فیصلہ کرنے والا بنایا تھا بلی کو۔ قالت الکراکی، ابھی پرندوں نے کہا وکیف کان ذلک، کہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ تو دیکھیے دوستو، ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم ان ویڈیوز کو ہم بناتے رہیں گے، ہم اس کتاب کو ختم کریں گے، اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے سلسلے میں ہم کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری اس سلسلے کو جاری رکھنے کے سلسلے میں اپنے مفید آراء اور اپنے مفید مشورے ضرور دے سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری ہمت افزائی اور ہم اس کام کو مسلسل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔